الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آئیے آج انشاءاللہ عز و جل جیسے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی برکتوں میں سے ایک برکت لیلۃ القدر بھی ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت اور قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کیونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لیلۃ القدر ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں جو عبادت کرے اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اس رات کے اندر عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے زیادہ کا علم اللہ اور اس کا رسول جانے۔ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ رات عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ مفسرین کرام سورہ قدر کے ضمن فرماتے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آہستہ آہستہ نازل فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا کی ہے اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام مجاہد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا، سارا دن جہاد میں مصروف رہتا، اس طرح اس نے 1000 مہینے گزار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر میں قیام کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت صحابہ کرام کو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنایا تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری عمریں بھی تھوڑی ہیں، ہم اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، کچھ وقت آرام میں بھی چلا جاتا ہے، تو لہٰذا ہم حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی کی طرح 1000 مہینوں تک کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ تو جب انہوں نے یہ دکھ کا اظہار کیا اس وقت یہ آیت مبارکہ
صورت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ جس کو یہ رات حاصل ہوگی اس کو لیے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ شمعون کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا، دن میں روزے رکھے، اور اسی طرح روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار سے جہاد بھی کرتے رہے۔ 1000 سال تک حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی طاقت سے کفار بیزار تھے، وہ تنگ آ چکے تھے۔ آخر کار انہوں نے آپ کی زوجہ کو پیسوں کا لالچ دے کر آپ کو ان کے حوالے کرنے پر آمادہ کیا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ نے آپ کو آرام کرتے وقت رسیوں سے باندھ لیا۔ جب آپ اٹھے، تھوڑا زور لگایا تو رسیاں خود بخود چھوٹ گئی اور وہ ان کا جسم آزاد ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ اس نے جھوٹ موٹ کہتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری طاقت آزما رہی تھی۔ یہ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ آخری مرتبہ آپ کو زنجیروں سے باندھا گیا، لیکن جب آپ آرام سے بیدار ہوئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تھوڑا زور لگایا، زنجیر سارے کے سارے کڑی کڑی سے جدا ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر پوچھا کہ مجھے اس طرح کیوں باندھا گیا تھا؟ پھر اس مکار عورت نے پھر جھوٹ موٹ کہتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی کہا کہ میں آپ کی طاقت آزما رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ اپنا راز بتاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کرامت سے نوازا ہے کہ مجھ پر کوئی بھی چیز میں جو ہے مجھے کوئی کسی بھی چیز سے قابو نہیں کیا جا سکتا مگر ایک یہ کہ میرے سر کے بال۔ یہ عورت سمجھ گئی کیا ہوا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آرام میں ہوئے تو آپ کے سر کے بالوں سے لے کر آپ کو سارا جسم باندھ دیا گیا۔ صبح جیسے ہی ہوئی تو کفار کے حوالے کر دیا گیا۔ کفار نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک مضبوط ستون سے باندھ لیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کان اور ہونٹ کاٹ لیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے طاقت دے کہ میں یہاں سے اپنے آپ کو چھڑاؤں اور اس چھت کو ستون سمیت ان کافروں پر گرا دے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی، آپ وہاں سے آزاد ہو گئے۔ پھر آپ نے ستون کو ہلایا تو وہ ستون کے ساتھ چھت ان کافروں پر گر گئی۔ اس طرح وہ سارے کے سارے کافر ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں سے نسبت نصیب فرمائے، ان کا ادب نصیب فرمائے۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے پوری زندگی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اور انہی کی برکت سے جب صحابہ کرام کو دکھ ہوا کہ یہ انہوں نے اتنی بنی اسرائیل کے ایک شخص نے عبادت کی ہے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ